اسی طرح قربانی ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، تو یہ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ وہ قربانی کا ثواب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اس کا جو خون گرتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ قربانی کا عمل سارے سال کرو تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حکم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارا دین کا خلاصہ جو ہے، دین کی حقیقت یہ ہے اتباع۔ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اتباع دین ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی عبادت گھڑ لیں کہ بھئی مجھے یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو وہ سنت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس پر اجر و ثواب۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی آدمی سوچے کہ بھئی 3 رکعتوں جو ہے یہ تو آڈ قسم کا عدد ہے، اس کو میں ایون کر لوں اور 4 رکعتیں پڑھ لوں، تو اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا مغرب کی تو کیا ہوگا؟ وہ 3 بھی جائیں گی، وہ 3 بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم نہیں تھا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ لہذا عبادت وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی، یا صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی عمل اگر انسان اپنی طرف سے ایجاد کر کے کرے گا تو وہ عمل مقبول نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس ذوالحجہ کی ان 3 عبادتوں میں مل رہا۔ آج آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے اگر بلند آواز سے آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس پر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ وہ دن نہیں آیا جس دن میں یہ واجب کیا گیا ہے، تو اتباع نہ ہوئی، اپنی طرف سے ہم نے ایجاد کر لیا۔ تو یہ لہذا وہی عمل مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو یا تو قرآن سے ثابت ہو، یا سنت سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یا صحابہ کرام کی سنت ثابت ہو، تو وہ مقبول ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہم کوئی ایجاد کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہو۔